سورہ احزاب آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری ان آیتوں میں لے پالک بچے، ایڈاپٹڈ چائلڈ، جو ہمارے اپنے خون سے ان کا تعلق نہیں ہوتا اور ہم انہیں پالتے ہیں، یا اگر ہمارے خون کو اگر آپ سمجھیں گے بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، اس کو بھی اگر آپ خونی رشتے، رحمی رشتے کہتے ہیں، سارے رشتے ادھر ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری بیوی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو اور مجھ کو اس وقت قرآن کیا بتاتا ہے. بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں جو ہم سب کو اپنے سمجھدار بچوں سے بھی یہ باتیں کرنا شروع کرنی چاہیے کہ ان کی لائف ٹائم کے لیے ان کے پاس ایک انفارمیٹیو بھی آیت ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کتنی شدت سے بات بیان کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے. دیکھیں بات کچھ اس طرح سے شروع ہوئی. آیت نمبر 4 سورہ احزاب. ما جعل اللہ، نہیں بنایا ہے اللہ نے، لی رجل، کسی انسان کے لیے، کسی شخص کے لیے، کسی مرد کے لیے، من قلبین فی جوفی، کسی بھی انسان کے لیے اللہ نے قلبین، دو دل، تثنیہ آ گیا کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو دو دل اس کے سینے میں نہیں دیے ہیں. یہ بھی بامحاورہ انداز ہوگا اگر کل کلا آپ کو کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے دو دل ہیں، تو یہ وہ لٹرل فارم میں بات نہیں آ رہی. یہ بات آ رہی ہے کہ ایک سینے میں دو دل کیسے ہوں گے کہ ایک کفر کو پسند کرے گا تو ایک مسلمان کو پسند کرے گا، اگر آپ یہ بامحاورہ بات بھی لے لیں. لیکن اب آگے چل کر آپ نے اور میں نے خود اپنی اپنی سطح پر اسے کنکلیوڈ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لٹرل فارم بول رہے ہیں یا بامحاورہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل. اس کو اگزامپل دی، وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، اللائی، وہ بیویاں جو، یعنی دیکھیں یہ مؤنث ہے، اللائی، وہ بیویاں جو، تظاہرون منہن، جن کو تم ماں بول دیتے ہو. تو اب زہار، جو قرآن نے ایک زہار کا ٹاپک ڈسکس کیا آپ کے آگے، جو کہ ایک دوسری صورت میں بھی آئے گا، کہ زہار ایکچولی پیٹھ، اس کو کہتے ہیں، ہماری جو پیٹھ، ہماری جو کمر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زہار، زہر. ایکچولی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان، اس زمانے میں یہ بہت نون تھا، آج تو ہمیں شاید اتنا نظر نہیں آتا، آپ لوگوں کو آتا ہو، لیکن میری لائف میں نے اتنا کچھ نہیں دیکھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو کہے کہ آج سے تم میری ماں ہو، یعنی میں تم پر، مجھ پر تمہاری پیٹھ حرام ہے، میں تم سے پیٹھ کرتا ہوں، یعنی میں تم سے اب رجوع نہیں کروں گا، تم میری ماں کے برابر ہو، تمہارا میرا ریلیشن، باڈی ریلیشن، فزیکلی جو ریلیشن ہے میاں بیوی کا، وہ کہتا ہے تمہارا میرا اتنا حرام ہے جیسا میری ماں سے حرام ہے. اس کو قرآن نے زہار بولا ہے، جو آج اتنا ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن قرآن نے اس کو ڈسکس کیا. اس کا مطلب اس کو بتانا بہت ضروری ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہوگا، یا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے بتانے سے بہت کمی آ چکی ہوگی اس میں. لیکن قرآن نے اس بات کو ڈسکس کیا، تو گویا میں اور آپ بھی جب آیتیں آئیں گی تو اسے ضرور ڈسکس کریں گے کہ اللہ نے آپ کو دیکھیں دو باتیں بتائیں. ایک کیا کہا کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، بالکل اسی طرح تمہاری جننے والی ماں وہ ایک ہی ہوتی ہے، تم کسی ایک ہی کے رحم سے نکلے ہو، تمہیں جننے والی کوئی دو مائیں نہیں ہوتی ہیں. تو جن عورتوں سے تم زہار کر جاتے ہو اور ان کو ماں کہہ دیتے ہو، تو تمہاری ماں دنیا میں ایک ہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے. تو ٹاپک آیا زہار کا کہ یہ تمہاری بالکل فضول لغویات بات ہے. اور یہ آپ جب انشاءاللہ سورہ مجادلہ میں آپ پڑھیں گے
تو آپ کو مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا سخت ناپسند کیا، اور اللہ نے فرمایا یہ تم کس طرح کی بات کر دیتے ہو کہ یہ عورت میری ماں کے برابر ہے، اور اس کو عربی میں زہار کہا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہمیں بات ملتی ہے کہ ذالکم تظاہرون منہم امہاتہم، نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو، وہ بیویاں جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، جنہیں تم زہار کر دیتے ہو، منہن ان عورتوں میں سے، امہاتکم اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنائی ہیں. اب تھرڈ پوائنٹ، وما جعل، دیکھیں آپ 3 بار آ رہا ہے ما جعل وما جعل، اب تھرڈ ٹائم آ رہا ہے وما جعل، اور نہیں بنایا اس اللہ نے ادعیاءکم، تمہارے پکارنے والے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. ادعیاء ایکچولی دعا، پکارنا، تو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منہ بولے بیٹے. بیٹے آ رہا ہے ابناءکم کے ترجمے میں، تو پورا ترجمہ کیا بنا؟ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ کے بولنے والے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. یعنی تمہارا جو کہنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، منہ بولے بیٹا، یہ بیٹا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں بات دونوں سطح پر آ رہی ہے کہ بیوی ماں نہیں ہو سکتی، تو ہمیں یہ بہت بڑا ایشو لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کون ہے پاگل جو اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے اور اپنا رشتہ حرام کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ منہ بولا بیٹا عام بہت نظر آتا ہے. یہ میرے بھائی ہیں، یہ اسے میں نے پالا ہے، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا، یہ میری منہ بولی ماں ہے. ایسے ہم کرتے ہیں اور یہ ہمیں اتنا برا نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ اس کی سینسٹیوٹی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اصل نہیں ہو سکتے، یہ اللہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اڈاپٹ کرنا چھوڑ دیں بچوں کو، بلکہ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنے گھر کسی کو لا کر پالتے ہیں اور اس کو اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے یا بچوں کو پالنا نہیں چاہیے. اور ایک بڑی سطح پر جو یتیم خانے بنائے جاتے ہیں، جس پر میں بھی بہت ہی اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی یہ بڑا کام کرا لے، اور ہم نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں اس کے معاملے میں، اور ہم نے بہت سپورٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کسی کو اپنے گھر میں لا کر اور ایک عزت والی زندگی دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی کوئی ممانعت ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایک سچ بات، حق بات، کہ یہ تمہارے اصل اولاد نہیں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ورڈز یوز کر رہے ہیں، ذالکم قولکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، بافواہکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے منہ سے نکلی ہوئی، فقط جسٹ یہ تمہارے منہ کی بات ہے. اللہ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ صرف تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے لے پالک بچے، جبکہ اللہ کے نزدیک اس کی اصلیت نہیں ہے، یعنی وہ تمہاری وراثت میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ وہ کہہ رہے ہیں بالکل سچی بات. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہ اللہ تمہیں ایک سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. اور وہ اللہ یہدی السبیل، وہ تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں صحیح راستے کی طرف. اس کا مطلب یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اور آگے اس سے کیسی کیسی باتیں کھلیں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پچھلا جو بات پڑھی تھی کہ اے نبی، کفر کرنے والے اور منافقوں کا کہنا مت ماننا، اللہ پر توکل کرنا، وہی کا سہارا لینا، اور اللہ ہی آخرت میں وکیل ہیں تمہارے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ آخرت میں تمہاری مدد نہیں کرتا. تو وہی کو مضبوطی سے تھامنا. اور اس وقت جو میں اور آپ بات پڑھ رہے ہیں یہ بھی وہی ہے، اور یہ ہم لوگوں کو بھی اسے مضبوطی سے اس کے قوانین پر عمل کرنا پڑے گا. اب جناب کیا بات آ رہی ہے خاص؟ ادعوہم لآبائہم، بات یہ بتائی جا رہی ہے ان کو پکارو ان کے باپ کے ناموں سے. ان کو تم اپنا نام نہیں دے سکتے ہو. یہاں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ پال نہیں سکتے ہو. ان کو تم اپنا نام نہیں دے سکتے ہو. ہوا اقسط عند اللہ، اور یہ والی بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک. جبکہ ایک ہم جیسا انسان
یہ سوچے کہ میں اس لے پالک بچے کو کبھی بتاؤں ہی نہ کہ تم میری اولاد نہیں ہو، اور جیسے میرے شوہر کا نام تمام بچوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ایسا ہی میں اس لے پالک بچے کو بھی اپنے شوہر کا نام دے دوں، تو یہ بہنوں کو بہن سمجھے گا، بھائیوں کو بھائی سمجھے گا، محبت زیادہ قائم رہے گی، یہ اپنے آپ کو ہم سے جدا نہیں سمجھے گا۔ لیکن یہ ہم جیسے انسانوں کی سوچ ہے، اور کرائیٹیریا ہم سب کا قرآن ہے، اور قرآن میں جو بات ہے وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری سوچ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی تمام سوچوں کو ایک طرف رکھ دیں گے، اور یہ آیت کو توڑنے والا وہی ہوگا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر کہیں ہم اس میں نہ کھڑے ہو جائیں کہ جن لوگوں نے ان معاملات کو فار گرانٹیڈ لیا، اور جن کے گھروں میں ایسے بچے پل رہے ہیں جو ان کے اپنے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام دیا ہوا ہے، انہوں نے کھلم کھلا اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے، انہیں چاہیے کہ ابھی بھی رجوع کر لیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کے خلاف جانا گویا جہنم میں جانے کا کہیں حقدار نہ ہو جائے، اور یہ بہت گہری بات ہے، اور اسے ہمیں ایزی لیتے ہوئے ایسے ہی نہیں گزر جانا۔ اس لیے اب آپ کو اور مجھ کو اپنا اپنا محاسبہ ضروری ہے، ایک بہت بڑا چیلنج اور امتحان ہے، اور یقیناً یہ بات انشاءاللہ اس بچے یا بچی پر گرا نہیں گزرے گی جب آپ اس کو بھی آیت کا حوالہ دیں گے۔ اگر وہ اللہ کے معاملے میں بہت اچھا بچہ ہوگا تو اس کو یہ بات بالکل گرا نہیں گزرے گی کہ میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میری بہتری کے لیے ضرور کیا ہوگا۔ تو ہماری سکولز میں، ہماری NIC میں، ہمارے کسی بھی پیپر جو ہمارے ہوتے ہیں، جو بھی پیپر ورکس ہوتا ہے، ہمارے نکاح نامے میں جو ولدیت جاتی ہے، فادر نیم جاتا ہے، تو اس میں آپ گارجین بن سکتے ہیں لیکن آپ فادر نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کھول کھول کر بتا رہی ہوں کہ ہم سب مل کر ہر اس بات کو ڈسکس کریں جو ہمارے معاشرے میں زیادہ نہیں کلیئر بتائی جاتی۔ اب جناب اللہ فرماتے ہیں کہ تم پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے، وہ زیادہ انصاف والا طریقہ ہے۔ تو خود بخود کویسچن اٹھتا ہے ہمارے دل میں کہ ان بچوں کو جو ہم نے پالا ہے، جن کے ہمیں باپ کا ہی نام نہیں پتا، جو جھولوں میں سے ملے ہیں، جو جنگ کے میدان میں مر گئے اور ان کی بیویاں بھی مر گئیں، اور کوئی بم بلاسٹ میں مر گیا، اور کوئی بھی تباہی زلزلے میں جو لوگ مر گئے، اور ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ ان کی ولدیت کیا تھی، ان کا فادر نیم کیا تھا، تو ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ نے اس معاملے کو بھی ڈسکس کر دیا، جس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ کی کتاب بالکل کمپلیٹ کتاب ہے، کہ اس نے کسی طرح کی کنفیوژن ہمارے لیے باقی نہیں رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہ جانو آباءہم، ان کے باپ کے ناموں کو، پھر بھی تم ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہو سکتے ہیں، فِي الدین، دیکھیں بھائی کا نام تو وہی ہوتا ہے جو اس کو بھی باپ کا نام وہی ملتا ہے، جو میرے سگے بھائی کو بھی وہی باپ کا نام ملے گا۔ تو اللہ نے اس کو اور کلیئر کر دیا کہ وہ تمہارے بھائی ہو سکتے ہیں دین کے معاملے میں، دینی بھائی، یعنی ہر قسم کا انسان، میرا کم از کم شوہر کے علاوہ ہر طرح کے لوگ جو بھی ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، وہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ہماری دینی بہنیں ہیں۔ اگر آپ کسی پروگرام میں بھی دیکھ لیں تو اگر ایک ہندو بھی کویسچن کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ ہمارا ہندو بھائی، یہ ہمارا کرسچن بہن، یہ ہماری یہودی بہن یہ سوال کر رہی ہیں۔ تو ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، علاوہ شوہر کے، یا وہ جو ایک خاص رشتے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ایک عام سطح پر بات کرتے ہیں تو یہ وہ سطح آ رہی ہے کہ وہ تمہارے سگے نہیں ہو سکتے، ان کو تم اپنے باپ کا نام نہیں دے سکتے ہو، لیکن وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے دین کے معاملے میں، وہ موالیکم، اور وہ تمہارے فرینڈ ہو سکتے ہیں، رفیق ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو تم اپنا باپ کا نام نہیں دے سکتے ہو۔ آگے آ رہا ہے بہت ہی گہری بات، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بہت بڑی بات آ رہی ہے۔
تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم بہ، جو تم نے بھولے سے کر لیا ایسا کبھی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ بہت بڑی بات آ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے اگر یہ معاملہ بھولے سے کبھی ہو گیا ہے تو گناہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو جنریشن کو بہت زیادہ اویئرنیس دینی چاہیے. اس لیے میں اس آڈیو کا باقاعدہ بریکٹ میں نام بھی لکھ دوں گی کہ یہ لے پالک کے بارے میں یہ لیکچر ہے. ہر ایک کو سننا اور سمجھنا چاہیے. بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جن سے یہ بھول ہو گئی وہ آگے یہ بھول کو قائم رکھیں. اب جو باپ کا نام بن چکا ہے تو وہ باپ کا نام سدا رہے گا، ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے بھولے سے یہ کام کر لیا، لیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تم نے اب ارادتاً کیا ہے تمہارے دل سے، اس پر تمہاری گرفت ہو جائے گی. جو تم نے بھولے سے کر گئے سو کر گئے، اب اس کو آگے پرولونگ کرنے کا آپ کو اور مجھ کو کوئی رائٹ نہیں دیا گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور پھر بہت بڑی بات آ گئی کہ یہاں تمہاری بخشش کے لالے پڑ جائیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے تمہاری خطا اگر ہوئی ہے تو. اگر تم نے تعمدت، ما تعمدت قلوبکم جو لفظ آ گیا ہے، اگر اب تم نے ڈیلیبریٹلی جان کر اگر اس کو یہ کیا ہے تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. جبکہ پروردگار تو تمہیں بخشنا چاہتے ہیں کہ تم کسی ایسی خطا کے ساتھ اللہ کے آگے پیش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بخشیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.